ہوا، مٹی اور آگ، اس سے تخلیق ہوئی. اس پہ ہم بات کریں گے اگلے مرحلے پہ. لیکن جو میں پچھلے دنوں دیکھ رہا تھا، شریعتی صاحب کا ایک لیکچر ہے چہار زندان انسان، اس میں وہ فرماتے ہیں کہ قرآن میں جہاں جہاں بشر استعمال ہوا ہے وہ ایسے ہی استعمال ہوا ہے جیسے شجر، حجر، چرند، پرند کے لیے استعمال ہوا ہے، حیوان کے لیے انسان استعمال ہوا ہے. تو ایک شے جو ہے وہ بشر بھی ہے. لیکن وہ کہتے ہیں کہ پھر بشر سے جو انسانیت کا سفر ہے وہ پھر اس وقت شروع ہوتا ہے کہ جب آپ نیک اعمال کرتے ہیں اور اپنے آپ کو بشر سے اوپر اٹھاتے ہیں. اگر 4.5-6 ارب کی آبادی ہے تو یہ 6.5 ارب بشر تو 100% ہیں، ان میں سے انسان کتنے ہیں؟ اس فلسفے سے بشر اور انسان کا جو فرق ہے، آپ متفق ہیں؟ رومی کہتے ہیں کہ دی شیخ با چراغ ہمیں گفت و گرد شہر ازداد و دد ملولم و انسان مارزوست. کہتے ہیں کل رات ایک بابا اندھیرے میں لالٹن لے کے پھر رہا تھا. وہ کہہ رہا تھا کہ یار میں یہ حیوانات، چرند پرند سے بیزار ہوں اور میں کسی انسان کو ڈھونڈ رہا ہوں. سبحان اللہ. انسانوں کی بستی میں انسان کو ڈھونڈ رہا ہوں. تو اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو سمجھ لیجئے کہ اپنا مظہر مطلوب تھا، ایک آئینہ مطلوب تھا جس میں وہ اپنی ذات و صفات کو جھلکتا چھلکتا دیکھنا چاہتا تھا. اپنی ذات کے اظہار کے لیے. تو حدیث قدسی میں ہمیں یہ مضمون ملتا ہے کہ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب یہ چاہا کہ وہ اپنے آپ کو ظاہر کرے، ٹھیک ہے، خواہش پیدا ہوئی، ارادہ ہوا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کرنے کا ارادہ کیا. اور پھر مخلوق میں سے اچھا وہ بھی ایک بہت دلچسپ پروسیس ہے. مثلا دیکھیں کہ اگر ترتیب میں ہم آ جائیں نا تو انسان آخری ہے ان شاہکار چیزوں. مثلا فرشتے پہلے بن گئے، ٹھیک ہے، نور تھا، نور نے نور میں خود کو دیکھنا چاہا. اللہ نور السماوات والارض، سبحان اللہ، سبحان اللہ. فرشتے بھی نور، اور فرشتے سراسر روح ہیں. ابھی ہم روح پہ بھی بات کریں، ٹھیک ہے، جو حقیقت انسانی. فرشتے روح ہیں. روح نے نور کو اپنا آئینہ بنانا چاہا، تشفی نہیں ہوئی. پھر جنات کو بنا دیا. خلق الجان من نار، بھڑکتے ہوئے، من مارج من نار، ٹھیک ہے، بھڑکتے ہوئے شعلے سے، سرکش ترین مخلوق جنات. اور خلق الانسان من صلصال کالفخار. آپ نے دیکھا سراہی کبھی بڑی تر و تازہ سی بنی ہوئی نکلی ہو نا، بڑی کوری سراہی، سبحان اللہ، تو اس کو جب ہم ٹھوک کے بجا کے دیکھتے ہیں نا، من صلصال، کھڑکتی ہوئی، کھنکتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا انسان کو. 4 جو عناصر اربع بھی بات ہوئی، آگ، ہوا، مٹی اور پانی. ٹھیک ہے. ابھی یہ صرف وہ جو بشر والی بات ہے، میں اس تک رہ رہا جی ہوں. ٹھیک ہے. اس کا جو ظاہری ڈھانچہ ہے قالب انسانی، اس کے لیے جو مٹیریل پرووائڈ کیا گیا انسان کو بنانے کے لیے، فرشتے بن گئے، جنات بن گئے. اچھا علامہ صاحب، اس میں ایک سوال اور شامل کر لیجئے پھر، تاکہ میں بعد میں اس کی طرف اسی میں شامل کر لیجئے. اس کی بھی اہمیت بتائیے گا کہ ایک نجس قطرے سے ہی کیوں پیدائش ہوتی ہے؟ نجس قطرے سے ہی جنم کیوں ہوتا ہے؟ کوئی اور عمل جو ہے وہ کیوں نہیں؟ یہ سورہ یاسین میں یہ مضمون، اولم یر الانسان وانا خلقناہ من نطفہ فاذا هو خصیم مبین. اب یہ عناصر اربع جو چاروں ہیں، ان سب کے خواص ہیں الگ الگ. آگ کی اپنی خاصیت ہے، وہ جن میں ہے. شیطان میں جو تھی، اس نے کہا میں آگ ہوں. اچھا آگ کی فطرت ہے، آپ دیا سلائی بھی جلائیں نا اور اس کو یوں بھی کر دیں تو وہ اوپر کو جاتی. یہ اس کا بیسک فنکشن ہے، یہ اس کی فطرت ہے، نیچر ہے. بھڑکے گی، اوپر کو اٹھے گی، نیچے جلائے گی. اور مٹی کو آپ اوپر بھی اچھال دیں تو وہ نیچے کو آئے گی. اب یہ آگ کی جو صفت جنات میں تھی، وہاں بھی وہ جو مطلوب تھا وہ بھی قرآن میں بیان ہوا ہے. انا اردنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها. اپنی امانت کو، اس امانت پہ بات کریں گے وہ کیا ہے، وہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، جو نیابت الہی تھی. ٹھیک ہے، ہم نے اپنی امانت کو زمینوں پہ پیش کیا، آسمانوں پہ پیش کیا، پہاڑوں پہ پیش کیا. سب نے معذرت کی، ہاتھ جوڑ دی، لیکن انسانی قلب سب نے کہا جی ہمارے پاس کا روگ نہیں. فحملها الانسان انہ کان ظلوما جہولا. اچھا ظلوما جہولا کو لوگ سمجھتے ہیں کو بڑی سخت ڈانٹ پلائی، حالانکہ یہ سپرلیٹو ڈگری ہے تعریف کی. بظاہر یہ ہے کہ بڑا ظالم اور بڑا جاہل تھا. حقیقت یہ ہے
کہ انسان نے اس وقت لاج رکھ لی، اگرچہ میں اس قابل نہیں ہوں، ان سب سے کمزور ہوں، حیات کے لحاظ سے، بناوٹ کے لحاظ سے، عناصر کے اعتبار سے، لیکن چونکہ مالک کہہ رہا اور کوئی بھی اوبے نہیں کر رہا، بڑی بڑی طاقتوں والے مظاہر جو ہیں یہ آگے سے کوئی رسپانس نہیں دے رہے، تو اس نے آگے بڑھ کے کہا میں ہوں کہ قرائے فعال بنا میں من دیوانہ زدن، جو حافظ نے کہا نا، آسماں بار امانت نہ توانست کشید، قرائے فعال بنا میں من، گویا دیوانگی تھی تو واقعی وہ کیفیت دیوانگی کی تھی، لیکن مالک کو پسند آ گئی۔ تو انسان کی یہ جو ہمت تھی کہ اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو پیدا کرتے وقت جو ایک اظہار کیا تھا نا اپنی شان تمکین کا، بڑی تمکنت سے کہا تھا کہ انی اعلم ما لا تعلم، فرشتوں جو میں جانتا ہوں تم